پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل درست. کہتے ہیں جاپانیوں کو جو ہے نا، جاپانیوں کو، جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کی عادت ہے، بالکل سمندر سے نکلی ہوئی تازہ. اب ظاہر ہے ایسی مچھلی کا بزنس تو نہیں ہو سکتا نا، بزنس کے لیے تو آپ لانچ میں جاتے ہیں، ٹن و من مچھلی نکال کے آتے ہیں، فریز کرتے ہیں، پھر وہ 1 مہینے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے بکتی ہے. تو جیپنیز کو شوق تھا کس کا؟ تازہ مچھلی کا. تو تاجروں نے سوچا کہ بھئی ایک حل تو یہ ہے کہ مچھلی کو یعنی لانچوں میں ہی برف لے کے جاؤ یا ڈی فریزر، تو مچھلی پکڑتے ہی کس میں ڈال دو؟ لانچ میں ڈال دو. تو جب یہ ہوا تو شروع میں تو یہ چلا، لیکن جیپنیز کو وہ فروزن مچھلی میں بھی مزہ نہیں آیا. ظاہر ہے فریز ہونے کے بعد بھی گوشت کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا. انہوں نے کہا نہیں بھائی. اب تاجروں نے کہا یار یہ مزہ نہیں آ رہا، دماغ لڑایا وہ جاپان کے تاجر. تو انہوں نے دوسرے طریقے سوچے کہ بھائی مچھلیوں کو لا کے ٹب میں ڈال دیا جائے پانی میں، اور جیسے ہوٹلوں میں جو تالاب ہیں ان میں ڈال دیا جائے، ان کو خوراک دی جائے. جس کسٹمر کو مچھلی چاہیے بھائی یہ تازہ مچھلی نکالی، پکائی، کھائی. لیکن اس کا بھی ٹیسٹ چینج ہو جاتا تھا، کیونکہ سمندر میں مچھلی جس اسپیڈ سے دوڑتی ہے وہ ٹب میں آنے کے بعد اتنی محدود جگہ پہ اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا. اور وہ اس میں فریشنس اور تازگی نہیں رہتی، نیچرل ماحول میں نہیں ہے نا. 1 مہینے سے ٹب میں ہے تو یہاں سے وہاں گئی، وہ چربی چڑھے گی، اس کے اوپر فیٹ کچھ بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ میں وہ مزہ نہیں تھا جو سمندر سے تازہ نکالی ہوئی مچھلی میں تھا. اب جاپان کے لوگ وہ تاجر پریشان ہوئے، یار اس کے بھی بات نہیں بن رہی، لوگ اتنی اسپیڈ سے کھا نہیں رہے ہیں تو کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ہوٹلوں میں بڑے بڑے تالاب بناؤ اور مچھلیاں لا کے چھوڑو، اور ایک شارک مچھلی بھی چھوڑ دو اس میں. کیا کرو؟ بولو بھائی. شارک مچھلی. تو شارک مچھلی یہ کرے گی، شارک مچھلی تو شکار کرتی ہے، وہ چند ایک مچھلیاں تو کھا لے گی، یہ نقصان تو ہوگا، لیکن باقی مچھلیوں کو متحرک رکھے گی. باقی مچھلیاں ہر وقت اس سے بچنے کے لیے ان کی موومنٹ اسی طرح ہوگی جیسی سمندر میں ہوتی تھی. یہ نتیجہ بڑا شاندار نکلا، اور مچھلیاں بالکل فریش اور تازہ، بالکل وہی ٹیسٹ جو کہاں تھا؟ سمندر. تو اگر آپ بھی بالکل فریش اور تازہ رہنا چاہتے ہیں تو گھر میں 1 عدد بیوی، بولو بھائی، رکھ لیں آپ، جو ہر وقت آپ کے تعاقب میں لگی رہے. کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ادھر کیوں گیا تھا، ادھر سے کیوں آ رہا ہے، وہاں کیوں جا رہا ہے، ادھر کیوں جا رہا ہے، انڈے لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا، دہی لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا، میری اماں کو کیوں نہیں پوچھا، اور آدمی بھاگتا رہے ہر وقت. تو آپ سوچو جس کے گھر میں 1 شارک مچھلی ہو وہ اتنا فریش ہوگا جس کے گھر میں 3 یا 4 ہوں، وہ تو موٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک چٹکلا ہے، اس کو خواتین پریشان ہوتی ہیں ہمیں کیا کیا مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، آپ کی تعریف ہو رہی ہیں کہ مرد کو فریش رکھنے کا آپ بہترین ذریعہ ہیں. دیکھو کنوارے آدمی کیسے سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے. باپ کے کہنے سے کون اٹھتا ہے بھائی آج کل بستر سے، ابا کی کون سنتا ہے. تو ایک دم شادی ہو جاتی ہے، آپ دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھو، ایسا فریش ہو جائے گا، ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے.